السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 35 شروع کرتے ہیں اور اس میں وہی ٹاپکس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے ان کو تھوڑا سا فردر ڈیولپ کریں گے ہم. تو وہی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی والیوم جو ہے وہ ٹاپک ہے فوکس کا ہمارا, اور اس کو اب ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو والیوم ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی ان شیپس کا جن کا کوئی خاص فکسڈ پیٹرن نہ ہو جن کے اندر, یعنی ایسے سالڈ آبجیکٹس جن کو ہم بیسک جیومیٹری سے استعمال کرتے ہوئے ان کا ہم والیوم نہیں معلوم کر سکتے. تو ان کے لیے ہم نے ایک تھیوری ڈیولپ کی تھی پچھلے لیکچر میں, اس میں تھوڑا سا ریویو بھی کر لیتے ہیں کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس لیکچر میں وہی چیزیں ہم فردر ڈیولپ کریں گے اور ایک نیا ٹاپک, ایک نیا طریقہ دیکھیں گے, ایک نئی ٹیکنیک دیکھیں گے جو ہمیں ہیلپ کرے گی ان ٹرمز آف فائنڈنگ والیوم آف ویریس شیپس, ویریس سالڈز بیسکلی. تو جی پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی اس کا تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں تھوڑی سی باتیں. وہی بات ہے کہ والیوم جو تھا وہ تھا ہمارا ٹاپک پچھلے لیکچر میں بھی, اس میں بھی والیوم ہی ہوگا. تو اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو والیوم ہوتا ہے یہ ایک طرح سے 3 ڈائمینشنل اینالاگ ہے آف ایریا, 2 ڈائمینشنل ایریا. یعنی ایک طرح سے ہم نے کہا تھا کہ بلکہ 2 باتیں میں نے کہی تھیں کہ ایریا جو ہوتا ہے ایز سچ اس کا جو پراپر کہنا چاہیے اینالاگ جو ہے 3rd ڈائمینشن میں وہ سرفیس ایریا ہوتا ہے آف سالڈز. وہ ٹاپک ہے نیکسٹ لیکچر کا. لیکن ایک طرح سے رفلی اسپیکنگ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم جب 3rd ڈائمینشن میں اس کا اینالاگ دیکھتے ہیں, یعنی اس کا کورسپونڈنگ کانسیپٹ دیکھتے ہیں 3rd ڈائمینشن میں, تو وہ کانسیپٹ ہم والیوم کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. یعنی اس لیے کہ ہم نے جو بلکہ ڈسکشن کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ جیسے آپ نے جو ہم نے بات کی تھی کہ 0 ڈائمینشن سے 1 ڈائمینشن کیسے بناتے ہیں اینڈ سو فورتھ, تو اسی آئیڈیا کے ذریعے ایریا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں والیوم از دی اینالاگ آف 2 ڈائمینشنل ایریا ان 3D. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھے تھے سلنڈرز کی بات کی تھی کہ سلنڈرز کیا چیز ہوتی ہیں. یہ بیسکلی سمپل جیومیٹرک آبجیکٹس ہوتے ہیں جن کا ہم والیوم کافی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. یعنی سلنڈرز ایسی چیزیں تھیں جس میں ڈیفینیشن ہم نے اس طرح بنائی تھی کہ جی کوئی بھی اگر 2 ڈائمینشنل آپ ایک فگر لیں, آبجیکٹ لیں فگر, اور اس کو پھر ایک ایسی لائن اس پہ امپوز کریں جو اس کے پرپینڈیکولر ہو. یعنی اگر یہ ایک میرے پاس سرکل ہے اس طرح سے, تو اس کے تھرو میں ایک ایسی اسٹریٹ لائن گزارتا ہوں اور پھر جب اس سرکل کو کھینچتا ہوں ایسے کر کے اس ڈائریکشن میں اور اس ڈائریکشن میں, تو میرے پاس ایک سلنڈر بن جاتا ہے بیسکلی. دیٹ واز دا کانسیپٹ آف سلنڈرز. اور یہ بات تھی کہ یہ جو بیسک جو 2 ڈائمینشنل جو آبجیکٹس ہوتے ہیں, فگرز ہوتے ہیں جن کو آپ کھینچتے ہیں perpendicular to a certain line to get a cylinder. To get a cylinder, those don't have to be necessarily nice things like circles, triangles, squares. یہ کوئی ایسی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی irregular سا عجیب و غریب قسم کی فلیٹ شیپ ہو کوئی, جیسے پان کا پتا جو ہوتا ہے جب ہم تاش کھیلتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی شیپ ہے لیکن 2 ڈائمینشنل شیپ ہے. اس کو اگر میں کھینچوں تو ایک طرح کا عجیب و غریب قسم کا سلنڈر بنے گا. اس کا والیوم کیسے معلوم کریں گے, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا. کیونکہ جو بیسک شیپس ہوتی ہیں, سرکل ہو گیا, واشر ہم نے دیکھا تھا ایک, اس کے علاوہ یہ جو اپنے اسکوئر ہو گیا یا ٹرائنگل ہو گیا, ان کے ذریعے جو آپ کے بنتے ہیں سالڈز, سلنڈرز, ان کا والیوم معلوم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. سمپل سی بات تھی کہ ان کا جو شیپ ہے, بیسک شیپ, جس کو پھر ہم نے کہا تھا کہ جس کو ایکسٹینڈ کیا آپ نے اکراس اے پرپینڈیکولر لائن, اس کو آپ ایک طرح سے کراس سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو کراس سیکشن سے کیا مراد تھی؟ کراس سیکشن سے مراد یہ تھی کہ اگر میرے پاس 2 طریقے ہیں بات کرنے کے, جب ہم بات کرتے ہیں سلنڈرز کی کہ یا والیوم کی, کہ یا تو میں شروع کر سکتا ہوں ایک فلیٹ آبجیکٹ سے, 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ سے, اور اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں ٹو گیٹ اے سلنڈر, اینڈ دین آئی کین سے کہ جی یہ اس کا والیوم بڑے آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے. یہ جو میں نے آبجیکٹ لیا تھا جس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, اس کا ایریا معلوم کر لیں اور ملٹیپلائی کر دیں بائی دا ہائٹ آف دا سلنڈر.
جو آپ نے جنریٹ کیے. اس طرح بھی ہو سکتی ہے, اس طرح بھی ہو سکتی ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک سلنڈر ہے اور اس کا میں ایک کراس سیکشن لیتا ہوں. ایک طرح سے میں ایک میتھمیٹکس میں پلین کہتے ہیں, لیکن پلینس کو اس طرح سوچیں کہ آپ ایک چھری سے لے کے آپ اس کو سلنڈر کو کاٹ دیتے ہیں. تو جب آپ کاٹتے ہیں اور ایسے سیپریٹ کرتے ہیں دو پیسز, تو پیسز کے جو اینڈز ہوتے ہیں, اینڈ پوائنٹس, ان میں جو شیپ بنی ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ اے کراس سیکشن آف دا سلنڈر. اور یہ وہی شیپ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ایکچولی جنریٹ کرتے ہیں اپنے سلنڈر کو ٹو بگن ود. تو یہ دو طریقے ہیں ایک ہی چیز کہنے کے, لیکن بات صرف یہ, اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کراس سیکشن کی بات ہوتی ہے تب ہم یہ اس طرح سے سوچتے ہیں, امیجن کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک سلنڈر گیون ہے آلریڈی اور اس کو آپ نے کاٹ دیا ہے دو ٹکڑوں میں. تو جب آپ کاٹتے ہیں تو پھر ایک کراس سیکشن جنریٹ ہوتا ہے, اور ڈپینڈنگ آن واٹ دا ایریا آف دیٹ کراس سیکشن از, یو کین فائنڈ دا والیوم بائی ملٹیپلائنگ دی ایریا آف دی کراس سیکشن بائی دا ہائٹ آف دا سلنڈر, اینڈ دیٹ گیوز یو دا والیوم آف دا سلنڈر. اچھا جی, تو یہ ہم نے پھر دیکھا تھا کہ بیسک جو شیپس ہوتی ہیں اس میں تو کافی آسان ہوتا ہے کرنا. یعنی اگر ٹرائنگولر کراس سیکشن ہو تو ٹرائنگل کا ایریا معلوم کرنا بڑا آسان ہے. اگر سرکل ہو تو وہ بھی کافی آسان ہے, بڑے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اس کا کراس سیکشن کا ایریا. اور اگر کوئی اور بیسک شیپ ہو, اسکوائر ہو گیا, ریکٹینگل ہو گیا, بیسک جیومیٹرک شیپس, ان کے ہم ایریاز معلوم کر سکتے ہیں اور پھر ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے اپنے سلنڈر کی, تو ہمارے پاس اس کا والیوم آ جائے گا. لیکن اگر یہ شیپ ریگولر ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی, جیسے پان کا پتے کی بات کی میں نے, کہ پان کا جو پتا ہوتا ہے اس کو اگر ہم کراس سیکشن کے طور پہ لیں اور ایک سلنڈر جنریٹ کریں, تو اور سلنڈر کا اگر ہم والیوم معلوم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہوگی کہ جو پان کا پتا تھا جو بیسک ایک کراس سیکشن ہے اس کا ایریا کیسے معلوم کریں گے. تو دیٹس اے ہارڈ پرابلم, یعنی اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک سلائسنگ کا میتھڈ ڈسکرائب کیا تھا. سلائسنگ میں یہ تھا کہ ہم نے جو ایگزامپل کی تھی اس میں ایگزوٹک شیپس جیسے یہ پان کا پتا ہے, اس طرح کی شیپس ہم نے کنسیڈر نہیں کی تھی, کیونکہ سلائسنگ میں بھی جس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ایک ایسا سالڈ دیکھا تھا جس میں ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس جو کراس سیکشنز بن رہے تھے ان کراس سیکشنز کا ایریا ڈفرنٹ آ رہا تھا, لیکن جو کراس سیکشن کی شیپ تھی وہ کافی ایلیمنٹری تھی, یعنی ریکٹینگولر شیپ بن رہی تھی, اس کا ایریا معلوم کرنا آسان تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر پان کا پتا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی جو پان کا پتے والا کیس ہے اس کی کچھ اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں, شاید آگے چل کے ہم دیکھیں کیا ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے جو ابھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ایسے کیسز جہاں پہ آپ کے پاس سلنڈریکل آبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی ایکسٹینڈ 3 ڈائمینشنل سالڈز ہیں, ان میں اگر آپ کراس سیکشن لیں ڈفرنٹ پوائنٹس پہ تو ڈفرنٹ ہائٹس کے یا کوئی ویریشن آتی ہے ایریاز کی آف دیز کراس سیکشنز. اور عام طور پہ کراس سیکشنز ایسی شیپس ہوتی ہیں جن کا ہم ایریا آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ٹیکنیک دیکھی تھی سلائسنگ کی پچھلے لیکچر میں, جس میں یہ دیکھا کہ جی اگر ڈفرنٹ ایریاز آ رہے ہیں تو اس کو انٹیگرل کے طور پہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور والیوم جو ہے سالڈ کا معلوم کیا جا سکتا ہے یوزنگ انٹیگریشن بیسکلی. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جی یہ والیوم کیسے معلوم کر سکتے ہیں آف سالڈز آف ریوولوشن. سالڈز آف ریوولوشن کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر بیسکلی سالڈز دیٹ یو گیٹ بائی ریوالونگ a given 2-dimensional region around a certain axis. اور وہ certain axis جو ابھی ہم نے دیکھے وہ پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے, بلکہ وہ x axis تھا اور پھر اس کے کورسپونڈنگ y axis بھی ہو سکتا تھا, جس کو ہم نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا. لیکن آپ کے پاس ایکسرسائزز میں کچھ ایسے پرابلمس ہوں گی جہاں پہ سالڈز جو جنریٹ کیے تھے آپ نے ریوولوشن سے وہ اراؤنڈ دا y axis ریوولوشن تھی. تو یہ ان کا بھی والیوم بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے انٹیگریشن کے ذریعے. آپ بیسکلی پہلے دیکھ لیں سالڈ کیا ہے, اس کا کراس سیکشن لے لیں. کراس سیکشن اگر ایلیمنٹری سا ہے, ہم نے دیکھا کہ ڈسکس بھی بن سکتی ہیں جس کیس میں بڑے آرام سے آپ معلوم کر سکتے ہیں والیوم, اور اس کے علاوہ واشرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی بڑے آرام سے ہم نے کر لیا تھا. اس کے کچھ فارمولاز تھے وہ ہم نے دیکھ لیے تھے, لکھے تھے پچھلی دفعہ, اور ہوپ فلی آپ کو اب تک کافی کمفرٹیبل ہو گئے ہیں آپ لوگ اس سے, اور ایکسرسائزز وغیرہ ہوم ورک پرابلمز آپ نے کی ہوں گی. تو ہوپ فلی ایوری تھنگ از اوکے. تو اب آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم کیا بات چیت کریں گے, وہی کہنا جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کانسیپٹ آف والیوم جو ہے وہی انڈر ڈسکشن رہے گا. اس کے کچھ اور کیسز دیکھیں گے کہ کچھ اور ٹیکنیکس ڈیولپ کریں گے جن کے ذریعے ہم گیون سالڈس کا
والیوم معلوم کر سکتے ہیں یوزنگ انٹیگریشن. تو وہ کیا ہیں ٹیکنیکس، ان کا تھوڑا سا اوور ویو پریویو دیکھ لیتے ہیں، ایجنڈا لکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. ٹاپک ہے جناب لیکچر کا آج کے والیوم بائی سلینڈریکل شیلز. تو بیسک کانسیپٹ جو ہے آج کے لیکچر کا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام ہے سلینڈریکل شیلز. یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں، یہ پہلے تو ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد جناب ہم والیوم معلوم کریں گے ایک سلینڈریکل شیل کا، یعنی اگر میرے پاس ایک سلینڈریکل شیل ہے تو اس کا والیوم کیا ہوتا ہے، اس کو پہلے تو ڈیفائن کریں گے، ڈیولپ کریں گے آئیڈیا کو. پھر جناب یہ ہوگا کہ سلینڈریکل شیلز کو اگر ہم ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ شیلز ایسے ہوتے ہیں جو وائی ایکسس پہ سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ عام طور پہ جو ہم ڈیولپ کریں گے پہلے وہ ایکس ایکسس پہ ہوں گے. اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے والیوم تھرو دا سرفیس ایریا آف اے سرفیس کریٹڈ فرام اے سلینڈریکل شیل. تو جناب یہ چیزیں ہیں، ٹاپکس ہیں آج کے جو ڈسکشن کے ہم کریں گے آج ڈسکشن جن کے اوپر. تو ان کو اب آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی جو بات ہے، جو مین ٹاپک ہے آج کا، سلینڈریکل شیلز یہ کیا ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں بات چیت شروع کرتے ہیں. اچھا جی، تو اب شروع کرتے ہیں اس سلینڈریکل شیلز کے بارے میں بات چیت کہ یہ جو سلینڈریکل شیلز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور کہاں پہ استعمال ہم کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف والیومز. آف کورس مین ٹاپک وہی ہے بیک گراؤنڈ میں کہ جو سالڈز ہیں 3 ڈائمینشنل، ان کا جو والیوم ہے وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں. تو اب ہم سلینڈریکل شیلز کی بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں فار ایڈریسنگ دس کوشچن. تو سلینڈریکل شیلز کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. اس طرح سے امیجن کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک واشر ہے، اور یہ جو واشرز ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. واشر کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ایک جیسے ربر کے واشرز ہوتے ہیں، یہ تو ہم عام طور پہ دیکھ ہی چکے ہیں، الیکٹرک سپلائیز میں استعمال ہوتی ہیں. یہ بیسکلی ایک سالڈ ہوتا ہے جس کے بیچ ایک ڈسک ہوتی ہے، سالڈ ڈسک، اس کے بیچ میں آپ ایک سوراخ اگر کر دیں یا ایک پنکچر سوراخ کر دیں تو آپ کے پاس ایک آ جاتی ہے واشر. یعنی ایک طرح سے اس کو سوچ لیں کہ واشر جو ہے وہ ایک جو گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں ٹائرز، ان کا 2 ڈائمینشنل ورژن جو ہے وہ ایک واشر ہے. تو اگر ٹائر کو لے کے آپ بالکل پچکا دیں، فلیٹ کر دیں، ایسا فلیٹ کریں کہ اس کی بالکل ذرہ برابر بھی تھکنس نہ رہے، تو آپ کے پاس ایک واشر آ جائے گا، میتھمیٹیکل واشر. کیونکہ جو ریئل واشر ہوتا ہے جو ہم الیکٹرانک سپلائیز میں یا پلمبنگ میں استعمال کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ہمارا پلمبر آتا ہے کبھی کبھی تو اس کی تھوڑی سی تھکنس ہوتی ہے. اٹس اے ربر واشر ود اے سلائٹ تھکنس. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا واشر ہے جو ٹوٹلی فلیٹ ہے، 0 ہائٹ. تو اگر اس کو آپ لیتے ہیں، وی ٹیک اے واشر، ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کو اب ہم لے کے ایکسٹینڈ کریں اگر اوپر کی طرف، یعنی مثال کے طور پہ کہتے ہیں یہ واشر ہے، ٹھیک ہے، ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے جی، اور بیچ میں اس کے ایک سوراخ ہے، اور جو سوراخ کے علاوہ جتنی بھی جو ایریا ہے وہ سالڈ ہے، بھرا ہوا ہے، اٹس فلڈ ان. سوراخ جو ہے وہ سوراخ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو اس کے درمیان سے میں ایک لائن ایسے گزار دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو ایک ایکسس لائن ہوتی ہے، اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو واشر کو میں ایسے کھینچ کے اوپر لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو ریزلٹنگ سالڈ اب میرے پاس آئے گا اس پروسیس سے، اس کو میں کہوں گا دیٹ از واٹ از کالڈ اے سلینڈریکل شیل. تو اس میں دونوں جو ٹرمینالوجیز ہیں سلینڈریکل اور شیل، یہاں پہ اب آپ کو آبویسلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیوں استعمال کی گئی ہیں. کیونکہ آپ اس کو کھینچتے ہیں تو وہ پروسیس وہی ہے جو میں نے کھینچا ایک لائن بنا کے ایک سلنڈرز بنانے کا، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کافی ڈیٹیل میں. دیٹ از دا پروسیس انوالوڈ ہیئر، اینڈ دا ریزلٹنگ آبجیکٹ دیٹ آئی ایم گیٹنگ از اے شیل بیکاز دیر از اے ہول ان اٹ. سو اٹس کائنڈ آف اے شیل، یعنی ایک طرح کا ہول ہے جو آپ کسی چیز پہ چڑھا سکتے ہیں. تو دیٹ از وائی اٹس کالڈ اے سلینڈریکل شیل. تو یہ جو پروسیس ہے اس کو بنانے کا، اس کو دیکھ لیتے ہیں بنا کے تھوڑا سا پکٹوریلی. یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یو ہیو بیسکلی اے واشر وچ از اسینشلی 2 circles, concentric circles, and if you basically extend it upward, یعنی ایک سلنڈر بنائیں، so you get a solid confined by 2 concentric right circular cylinders. یہ آپ کے سامنے رائٹ سرکولر سلنڈر سے مطلب یہ کہ وہی جیسے 2 ڈائمینشنز میں ایک چھوٹا سرکل تھا اور ایک بڑا سرکل تھا، اب آپ کے پاس 3 ڈائمینشنز میں ایک
بڑا سلنڈر ہے، ایک چھوٹا سلنڈر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اندر نیسٹڈ ہیں، یعنی کو سینٹرک ہیں. تو یہ آپ کا جناب ہو گیا ایک سلینڈریکل شیل. اب اس کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے ہم یہ جو والیوم معلوم کرنے کے طریقے ہیں اس کو، یعنی جو والیوم معلوم کرنے کا سوال ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ڈیولپ کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک سلینڈریکل شیل آ گیا ہے، جس کو میں نے کہا ایک طرح سے ابھی تو ہم نے میتھمیٹیکل سے ڈسکشن کیے، لیکن فار آل یعنی پریکٹیکل پرپزز آپ سوچ سکتے ہیں کہ سلینڈریکل شیل جو ہوتا ہے اٹس اے گلاس، اٹس جسٹ اے کنٹینر، یعنی اس کے اندر دو سلینڈریکل وہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس سلنڈرز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر نیسٹڈ، تو آپ کے پاس ایک سلینڈریکل شیل آ جاتا ہے. اس کا والیوم کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کی ایکویشنز معلوم کرنے کے لیے والیوم کی کچھ لکھ لیتے ہیں، بلکہ تاکہ آسانی سے دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ اس کا والیوم جو سب سے پہلے ہے وہ ایلیمنٹری سی بات ہے کہ جو والیوم ہوگا ایک سلینڈریکل شیل کا، اس کو ہم معلوم کریں گے بائی ٹیکنگ دی ایریا آف دا کراس سیکشن آف دا سلینڈریکل شیل اینڈ ملٹیپلائنگ اٹ بائی دا ہائٹ آف دا شیل. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو بیسک کانسیپٹ ہے سلینڈریکل شیلس کی، سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ سلنڈر ہے ایک طرح کا، تو سلنڈرز جو ہوتے ہیں ان کا ایسے ہی معلوم کرتے ہیں. والیوم کے جو کراس سیکشن ہے اس کا آپ نے ایریا معلوم کر لیا اور پھر جو سلنڈر تھا اس کی ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیا. تو یہ اس کیس میں کیا بنے گی وہ چیز، وہ ہم اس کی ایکویشن کیسے لکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں. اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اب ہمارے پاس بنیں گی ایکویشنز وہ ہوگی پائی ملٹیپلائڈ بائی R2 اسکوئر مائنس پائی ملٹیپلائڈ بائی R1 اسکوئر ٹائمز H. تو یہ R2 اور R1 کیا چیز ہے؟ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک شیل کی تصویر بنائی تھی اس میں دیکھا تھا کہ R2 جو تھا وہ سلنڈر، بڑے سلنڈر کا ریڈیس تھا، اور R1 جو تھا وہ چھوٹے سلنڈر کا. جیسے 2 ڈائمینشن میں ہم نے کہا تھا اگر واشر ہے تو ایک بڑا سرکل ہے اس کا ایک ریڈیس ہوتا ہے فرام دا سینٹر ٹو دا آؤٹر سرکل، اور ایک جو چھوٹا جو آپ کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کا جو سرکل ہے اس کا بھی ایک ریڈیس ہوتا ہے فرام دا سینٹر ٹو دی کہہ سکتے ہیں کہ انر سائڈ آف دی واشر، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا سرکل ہے اس کی جو باؤنڈری ہے اس تک. اسی طرح سے 3 ڈائمینشنز میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا سلنڈر ہے اس میں ایک جو بیس ہے اس کی جو کراس سیکشن ہے بیسکلی اس سلنڈر کا، وہ ایک واشر ہی تو بنتا ہے ظاہر ہے. تو اس واشر کا ایک آؤٹر ریڈیس ہے اور ایک انر ریڈیس ہے R2 اور R1. وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیے اور ہمارے پاس یہ ایکویژن وہاں سے آئی تھی. ایج جو ہے وہ ہائٹ ہے سلنڈر کی. تو اب اس ایکویژن تو ہم نے لکھ لی ہے، اس کی تھوڑی سی مینیپولیشن کرتے ہیں الجبریک، جو ہم نے کافی دن سے نہیں کیے، اور کچھ ایک مزیدار قسم کے ریزلٹس نکالتے ہیں جو ہم آگے چل کے استعمال کریں گے. تو آئیں کچھ مینیپولیشنز دیکھتے ہیں. دیکھیں کہ یہ جو پائی ٹائمز R2 اسکوئر مائنس پائی ٹائمز R1 اسکوئر ٹائمز H لکھا تھا میں نے، ایکویژن تھی فار دا والیوم آف دا سلنڈریکل شیل. اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایز پائی ملٹیپلائڈ بائی R2 پلس R1 ٹائمز R2 مائنس R1 ٹائمز H. اور یہ R2 پلس R1 ٹائمز R2 مائنس R1 کہاں سے آیا ہے؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے. جو پہلی ایکویژن ہے اس میں سے پائی کو آپ فیکٹر کر لیں، آپ کے پاس ریمیننگ جو ٹرم ہے وہ ہے R2 اسکوئر مائنس R1 اسکوئر. دس از اے ڈفرنس آف اسکوئرس اینڈ یو کین رائٹ دس ایز دا پروڈکٹ دیٹ وی ہیو ان دا سیکنڈ لائن. تو یہ بیسک الجبرا ہے. اور اب تھوڑا سا مزید اس کو مینیپولیٹ کریں تو ریزلٹ ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 پائی ٹائمز دا کوانٹٹی 1/2 R2 پلس R1 ٹائمز H ٹائمز R2 مائنس R1. تو یہاں پہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، صرف یہ کیا ہے کہ 2 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر دیا اس ایکویژن کو وچ از دا سیم ایز ملٹیپلائنگ بائی 1، اور اس کے بعد تھوڑی سی اپروپریٹ ریکلیکشن کر لیے ٹرمز کی، چونکہ پروڈکٹ لے رہے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ اس طرح سے اس کو میں نے لکھ دیا ہے. تو اس سے اب لکھ تو دیا میں نے، اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو میں نے ری ارینجمنٹ کی ہے اس سے اب ہم کچھ یہ جو والیوم کا فارمولا تھا فار سلنڈریکل شیلز اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے اس کو لکھا تھا ایز جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایریا آف دا کراس سیکشن ملٹیپلائڈ بائی دا ہائٹ آف دا سلنڈر. اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں. وہ کیسے لکھیں گے لکھ لیتے ہیں تاکہ سب دیکھ سکیں.
اس والیوم کو اب ہم لکھ سکتے ہیں ایز V equals 2 pi. 2 pi تو ہمیشہ 2 pi رہے گا. It's just a constant multiplied by the average radius times the height times the thickness of the cylindrical shell. اب یہ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے فارمولا, لیکن یہ ہے کہ we can use this formula to compute the volume of a solid generated by revolution of a surface around an axis. تو یہ جو ابھی اس کا مقصد تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم نے کیوں لکھا ہے اس طرح, کیونکہ کچھ ایسے سالڈز ابھی ہم دیکھیں گے ایگزامپل میں جن کو اگر میں روٹیٹ کروں گا اباؤٹ اے سرٹن ایکسس تو اس کا والیوم معلوم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا بائی دی پروسیسز دیٹ وی آلریڈی نو, نیملی ڈسکس اینڈ واشرز. وہ ذرا سے مشکل ہوں گے. اس کی جگہ ہم یہ فارمولا استعمال کریں گے فار سلنڈریکل شیلز, اور ہم دیکھیں گے کہ اس سالڈ کا والیوم کیسے معلوم کریں گے. یہ جو فارمولا ابھی تک ہم نے لکھا ہے اس میں وہی بات ہے کہ فارمولا تھا 2 pi ملٹیپلائڈ بائی دی ایوریج ریڈیس آف دی شیل. تو یہ جو ایوریج ریڈیس ہے یہ کیا ہے؟ اٹس جسٹ دی ایوریج آف دا 2 ریڈیسز یا 2 ریڈیائی, یعنی جو انر ریڈیس تھا اور آؤٹر ریڈیس تھا ان کو ایڈ کر کے اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں 2 سے تو ایک ایوریج ویلو آتی ہے آپ کے پاس. اور وہ ایوریج ویلو کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ اٹس ریپرزینٹنگ این ایوریج ریڈیس آف دا شیل. سملرلی ہائٹ تو ہمیں پتا ہے کیا ہے, ہائٹ از جسٹ دا ہائٹ آف دا شیل. اور تھکنس کیا چیز ہے؟ واٹ از دا تھکنس آف دا شیل؟ ویل یہ وہی بات ہے کہ بڑے ریڈیس میں سے اگر میں چھوٹا ریڈیس مائنس کر دوں تو میرے پاس جو ریمیننگ تھکنس آتی ہے وہ یہ تھکنس ہے بیسکلی. یعنی واشر لیول پہ اگر آپ اس کو 2 ڈائمینشنز میں لے آئیں تو جو بیسز ہے, جو آپ کی سلنڈریکل شیل کی بیسس تھی وہ ایک واشر تھا. اس واشر کی موٹائی کیا ہے؟ اور موٹائی یہی ہے کہ جو ہول ہے, جو بیچ میں سوراخ تھا, اس کا ریڈیس معلوم کر کے پورا آپ کا سرکل ہے ریپرزینٹنگ دا واشر, اس میں سے آپ اس ریڈیس میں سے مائنس کر دیں اس چھوٹے سوراخ کے ریڈیس کو, تو آپ کے پاس تھکنس آ جاتی ہے آپ کے شیل کی. اچھا جی, یہ ہو گئے کانسیپٹس جو سلنڈریکل شیلس کے تھے. اب کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک باتیں کی ہیں ان کو کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کچھ اس کیلکولیشنس کی جو ہم کر سکتے ہیں اس سارے ٹاپک جو ابھی تک ڈسکس کیا اس کے حوالے سے. تو ایک تصویر بناتے ہیں اور وہ تصویر ہوگی بیسکلی ایک ریجن کی 2 ڈائمینشنس میں, اور اس ریجن کو پھر ہم روٹیٹ کریں گے ایک سرٹن ایکسس کے آس پاس, اور ان دس کیس اٹ ول بی دی وائی ایکسس. اور پھر جو ایک سالڈ اس کے پروسیس کے تھرو جنریٹ ہوگا اس کا ہم والیوم معلوم کرنا چاہیں گے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پچھلے میتھڈز ہم نے دیکھے تھے جس میں ہم نے واشرز اور اپنا ڈسک کی بات کی تھی, وہ یہاں پہ اتنے آسانی سے اپلائی نہیں ہو سکیں گے, بلکہ سلنڈریکل شیلس کا جو ابھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیے وہ ہم استعمال کر سکیں گے زیادہ آسانی سے. تو آئیں دیکھتے ہیں یہ پروسیس, یہ جو تصویریں پہلے یہ ہیں کیا, کہ وہ سالڈس کون سے ہیں. یہ سالڈز آپ کے سامنے ہیں جی, کہ سب سے پہلے تو ریجن ہے, اور وہ ریجن کیسے ڈیفائن ہوا ہے, اس میں ایک فنکشن ہے ایف آف ایکس, پرابلی نان نیگیٹو بھی ہے اور کنٹینیوس بھی ہے آن اے گیون انٹرول اے سے لے کے بی تک. اور اس کو اگر میں روٹیٹ کرتا ہوں وائی ایکسس کے آس پاس تو ایک سالڈ بنتا ہے جو ایک طرح کا فرسبی ٹائپ کا سالڈ ہے, لیکن اس کے یہ جو فرسبی ہوتی ہے وہ جو کافی مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں, جو جس کو آپ ہوا میں پھینکتے ہیں وہ چیز لگتی ہے, لیکن ساتھ میں اس کے درمیان میں ایک سوراخ. تو یہ آپ کا سالڈ جنریٹ ہو گیا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سالڈ کا نام دے دیتے ہیں ایس فار سالڈ, اور پھر اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا والیوم کیسے معلوم کریں گے. اچھا جی, تو اب اس کا والیوم معلوم کرنے کے لیے کچھ اب تک میرے خیال سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ والیوم از آف کورس یوزلی ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف انٹیگریشن. وہ جو ڈیفینیٹ انٹیگرل ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب ہم اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کو بجائے ڈسکس اور واشر کے ہم ایک اور طریقہ اپلائی کریں گے, اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ کا جو ریجن تھا پہلے اس کو آپ ایسا کریں سب ڈیوائڈ کر لیں انٹو ویریس سب ریجنس. ٹھیک ہے, یہ وہ ریجن ہے آر جو میں نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس کو اگر آر کو ہم سب ڈیوائڈ کر لیں انٹو سب ریجنس R1 R2 all the way to Rn, پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس سب ڈیوائڈڈ ریجن کو روٹیٹ کریں تو کیا ریزلٹ آتا ہے.
لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ ریجن آر کو اگر آپ سب ڈیوائڈ کر رہے ہیں انٹو n سب ریجنس، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو انٹرول تھا آپ کا اے سے لے کے بی تک، اس کو سب ڈیوائڈ کرنا پڑے گا انٹو سب انٹرولس. ٹھیک ہے جی. تو سب انٹرولس میں کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ سب ڈیوائڈ کریں گے، آپ کی چوائس ہے. بیچ میں پوائنٹس ڈال دیں اے اور بی کے، کوئی بھی پوائنٹس ڈال دیں، لیبل کر دیں x1 x2 x3 x4 آل دا وے ٹو xn equals b. اور اس میں یہ کریں کہ ان کی width جو یہ جو آپ نے انسرٹ کیے پوائنٹس، ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی width ہو، آربیٹری ہو سکتی ہے، کچھ بڑے ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ دور ہو سکتے ہیں، کچھ قریب ہو سکتے ہیں. اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ ان کی تھکنس جو ہوگی اس حوالے سے پھر ہم لکھ سکیں گے، ان کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا x1 ڈیلٹا x2 ڈیلٹا xn فار ریجن RN. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم کیا اس کو روٹیٹ کریں تو کیا ریزلٹ ہوگا. تو یہ جو ابھی تک باتیں کی ہیں ریجن کی، اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹو فائنڈ دا والیوم آف دا سالڈ S, we first have to do the following procedure. Subdivide AB into n subintervals with widths delta x1 all the way to delta xn by inserting the points x1, x2 all the way to xn between the points A and B. Now if we draw vertical lines from these points on the x-axis to the graph of the function f, we get subdivisions of the region R, which we can label as R1 all the way to Rn. تو یہ ہمارے پاس ابھی تک کی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنا ریجن جو ہے سب ڈیوائڈ کر لیا ہے انٹو اسمال پیسز. اور ایونچولی یہی ہم دیکھیں گے جو آپ ابھی تک میرے خیال سے سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ہم یہی چاہیں گے کہ یہ جو ریجنز ہیں ان کو بہت ہی باریک کریں گے ہم، یعنی ان کی جو وڈتھ ہوگی وہ بہت چھوٹی کر دیں گے اینڈ ویل سی واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ. لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو سب ڈیوائڈیڈ ریجن آیا ہے آر، اس کو اب روٹیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سالڈ کیسا بنتا ہے. تو اس میں یہ نوٹ کریں کہ جب آپ اس کو روٹیٹ کریں گے اس سب ڈیوائڈیڈ ریجن کو، تو آٹومیٹکلی جو آپ کے پاس سالڈ آئے گا، جو ابھی جس کی ہم شیپ دیکھ چکے ہیں وداؤٹ سب ڈویژنس، تو اب یہ سب ڈویژنس کے بعد جو آپ روٹیٹ کریں گے جو سالڈ آئے گا وہ سب ڈیوائڈیڈ سالڈ ہوگا انٹو سب سالڈز. ٹھیک ہے جی. جس طرح ریجن کو سب ریجنس میں ڈیوائڈ کیا تھا، اس طرح اسی کے اور اس کو روٹیٹ کیا، تو کورسپونڈنگ جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اوریجنل سالڈ تھا آر کو روٹیٹ کرنے سے جو آیا تھا، اب ان ریجنس کی وجہ سے وہ بھی سب ڈیوائڈ ہو چکا ہے انٹو سب سالڈز وچ وی کین لیبل S1 S2 آل دا وے ٹو Sn. اور اب یہ اس کی تھوڑی سی ایک تصویر بنا لیتے ہیں کہ تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ بائی ریوالونگ دی اسٹرپس اراؤنڈ دا وائی ایکسس we get solids S1, S2 all the way to Sn. And of course, let me write this right now, that what we can do to get the volume of the solid S is the following. We can write the volume of the solid S is equal to volume of the solid S1 plus the volume of the solid S2 plus all the way to the volume of the solid Sn. اچھا جی. تو یہ لاسٹ اکویژن جو لکھی تھی یہ ایک میں نے جلدی سے لکھ دیے، لیکن ہوپ فلی یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ جب میں اکویژن پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک سالڈ کی پکچر آپ کے سامنے تھی. اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس سب سالڈس تھے. تو ایک طرح سے امیجن کریں وہ ایک جو پاؤنڈ کیک ملتا ہے عام طور پہ بیکریز میں، تو اس میں امیجن کریں کہ اس کیک کو وہ اس کی شیپ ایکچولی ایسی ہوتی ہے جیسے یہ سالڈ کی ہے جو ابھی ہم نے دیکھا. تو اب امیجن کریں کہ آپ کے پاس جیسے ہم نے مکھن کو پچھلے لیکچر میں کاٹا تھا چھری سے لے کے اور اس کے ٹکڑے بنا لیے تھے، یا ڈبل روٹی بنائی تھی، بریڈ بنائی تھی، اس کی ٹکڑے بنائے تھے. اب ہم ایسا کرتے ہیں یہ کیک ہمارے پاس ہے اور اب چھری کی بجائے اب ہم ایک ایسا آلہ استعمال کر رہے ہیں جس کا بلیڈ ایک ہے لیکن وہ ایک سرکلز میں ایسے ایسے گول گول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں آلے. یہ کسی کوک سے پوچھا جائے ورلڈ کلاس تو آئی ایم شیور ان کے پاس ہوں گے. تو اس آلے کو لے کے اب آپ ایک طرح سے اسٹیمپ جیسے لگاتے ہیں نا، اس طرح سے آپ اس کیک کے اوپر لگائیں گے تو آپ کے پاس کیک کی گول گول لیئرز بن جائیں گی بہت ساری. ایک آؤٹر موسٹ لیئر ہوگی، اس کی کچھ تھکنس ہوگی، اس کو ہم Sn کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹا لیئر بنے گی، اس کی بھی کچھ تھکنس ہوگی، اس کو Sn-1، اور اسی طرح کر کے آخر میں ایک بیچ کی لیئر ہوگی. تو وہی کانسیپٹ یہاں پہ ہم نے کیا ہے، ہم نے سب ڈیوائڈ کر لیا ہے. اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ
اب جو والیوم اوریجنل سالڈ کا معلوم کرنا ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ پہلے یہ جو چھوٹے چھوٹے سب ریجنز سب سالڈز بنے ان کے والیومز معلوم کریں اور ان کو ایڈ کریں تو پورے سالڈ کا آپ کے پاس والیوم آ جائے گا. تو اب ہم یہ کیسے کریں گے, آئیے دیکھتے ہیں. اچھا, اب ہم نے کہا کہ جی اب اس کا والیوم معلوم کرنا ہے ہمیں سالڈ کا, تو ظاہری سی بات ہے کہ سلینڈریکل شیلز کو ہم استعمال کرنا چاہیں گے یہاں پہ, چونکہ ہم نے سلینڈریکل سیلز کی بات کی ہے, شیلز کی, تو ظاہر ہے یہاں پہ استعمال کریں گے. اور یوں بھی سوچئے کہ اس سالڈ کا کو جو آپ ابھی دیکھ چکے ہیں, آپ کی بک میں بھی ہے, بلکہ اس کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ کیا اس پہ ہم کراس سیکشنز اگر استعمال کریں تو کچھ بات بن سکتی ہے, یعنی کیا واشرز اور ڈسکس وغیرہ استعمال ہو سکتے ہیں یہاں پہ ٹو فائنڈ دا والیوم آف دس ریجن ایزیلی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے استعمال تو ہو جائیں, لیکن کیا آسانی سے ہو سکتی ہیں یا نہیں, یہ آپ کی ایکسرسائز ہے, اس کے بارے میں سوچئے گا. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سلینڈریکل شیلز کا جو فارمولا تھا والیوم کا وہ ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور کیوں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو آپ نے میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ نے کیک کے اوپر ایسے ایک آلہ بنایا, ایک طرح کا چھری سی بنائی ہے, ایک آلہ ایسا ہے جو کیک کو, آپ کے پاؤنڈ کیک کو ویریس سب سالڈز میں کاٹ دیتا ہے, گول سالڈز میں ایسے ایسے کر کے لیئرز بن جاتی ہیں. تو یہ لیئرز جو ہیں یہ آلموسٹ سلینڈریکل شیلز کی شیپ کی ہوتی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ کیک کی ٹاپ جو ہے وہ کروڈ ہے, تو یہ آلموسٹ جو سب ڈویژنز بنی ہیں اس کیک کی یا سالڈ کی وہ آلموسٹ سلینڈریکل شیلز ہیں, کیونکہ سلینڈریکل شیلز جو ہوتے ہیں اوپر سے وہ فلیٹ ہوتے ہیں. تو اگر میرا کیک اوپر سے فلیٹ ہوتا تب تو بڑا آسان کام تھا, جو میں چھوٹی اس کے بناتا سرکلز یا سب سالڈز وہ آٹومیٹکلی سلینڈریکل شیلز ہوتے اور میں آرام سے فارمولا اپلائی کر سکتا تھا. لیکن ان دس کیس یہ جو سالڈ ہے میرے پاس, اس کی جو ٹاپ ہے وہ کروڈ ہے, ٹھیک ہے جی, تو میں سلینڈریکل شیلز کا فارمولا ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتا, تھوڑی سی کچھ بات چیت کرنی پڑے گی. تو یہ بات چیت کیا ہوگی, یہ بات چیت یہ ہوگی کہ اگر میں ایک آربیٹری سب سالڈ ایس کے چوز کرتا ہوں اور اس کو اینالائز کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں کیا کہہ سکتا ہوں فار فائنڈنگ دی والیوم آف دس پرٹیکولر سلائس یا سب سالڈ آف دی اوریجنل سالڈ. تو آئیے دیکھتے ہیں. نوٹ کریں کہ جو آپ نے ایک ایس کے جو سب سالڈ لیا ہے یا سلائس لیا ہے اپنے اوریجنل سالڈ کا, اس کی جو ٹاپ ہے وہ کروڈ ہے, چونکہ جو فنکشن پورے سالڈ کی جو ٹاپ تھی وہ ڈیفائن کی گئی تھی گراف فنکشن ایف کے گراف سے, لہٰذا وہ تھوڑی سی کروڈ ہے ایسے کر کے. تو اس کو یہاں پہ میں اگر ایک پرٹیکولر سب سالڈ دیکھتا ہوں تو اس کی موٹائی کافی تھک ہے اگر, اور اس کے اندر پھر میں ایک اور اس کا سلائس لیتا ہوں, تو میرے پاس کوئی صحیح قسم کا کوئی ایک میرا مقصد پورا نہیں ہوتا, کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا پتلا اس کا سلائس ہو کہ اگر اس کا بھی مزید میں سلائس کروں تو اس کی جو وہ ہے ویلیوز ہیں, جو اس کی سب سلائسز کے جو وہ ہے شیپ ہے جس کے ذریعے میں والیوم معلوم کروں گا وہ برابر رہے, وہ زیادہ فرق نہ ہو اس کے اندر. تو وہ ہم کیسے کریں گے, وہی بات ہے کہ اگر میں تھکنس کو بہت چھوٹا کر دوں تو آئی کین ورک دس آؤٹ. تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیلٹا ایکس کے جو ہے وچ از دی width آف دی سالڈ, یہ جو آپ نے ابھی ایس کے لیا ہے, اس کو اگر میں بہت چھوٹا کر دوں, تھنک کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ جی بہت چھوٹا سا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ چوز کریں چھوٹی سی انٹرول میں ایکس کے اسٹار, اور اس کے ذریعے ہم معلوم کریں گے کہ ہمارا والیوم کیا بنے گا سلائس کا. تو اس میں وہی بات ہے کہ جو ہمارا سلائس بنے گا اس چھوٹی سی ہائٹ کے اندر, width کے اندر, اس کی ہائٹ ہوگی ایکس کے اسٹار کے کورسپونڈنگ جو فنکشن ایف آف ایکس کی ویلیو ہے, یعنی ایف آف ایکس کے اسٹار, ٹھیک ہے جی. اور اس کو استعمال کر کے ہم اس کراس سیکشن کا ایریا معلوم کریں گے اور پھر والیوم. تو کچھ کیلکولیشنز ہیں جو لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ایکس کے اسٹار کہاں سے آتا ہے. ایکس کے اسٹار جو ہے وہ میں اس کا مڈ پوائنٹ بھی لے سکتا ہوں ڈیلٹا ایکس کے کا, اس کو لکھ لیتے ہیں. نوٹ کریں کہ ایکس کے اسٹار جو ہے وہ برابر ہے ایکس کے پلس ایکس کے مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کے, یعنی یہ بیسکلی مڈ پوائنٹ ہے آف دی انٹرول ایکس کے مائنس 1 اسٹار اور ایکس کے اسٹار کا. اور یہ سامنے فگر ہے آپ کے, اس میں دیکھ لیں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ جو انالیسس ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے پکچر میں ایک سلائس ہے آپ کے پاس سالڈ کا, جس کو میں نے 2 ڈائمینشنل لیول پہ دیکھا ہے پہلے, اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ اس کے کورسپونڈنگ جو سلینڈریکل شیل ہے اس کی کیا
اس کی کیا خواص ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ ہم کریں گے کہ جو والیوم ہے اس ایس کے سب سالڈ کا، یہ سلائس کا، یہ پہلے معلوم کریں گے اور پھر اس کے ذریعے ہم پورے سالڈ کا معلوم کر لیں گے. تو ایس کے کا والیوم کیا ہوگا؟ والیوم وی آف ایس کے ول بی اپروکسیمیٹلی اکول ٹو، اس کو لکھ لیتے ہیں، وی آف ایس کے از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو دا والیوم آف دی اپروکسیمیٹنگ سلینڈریکل شیل. یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی ڈیفائن کیا ہے اپنی پکچر میں بھی. دس از آف کورس اکول ٹو 2 پائی ملٹیپلائڈ بائی ایکس کے اسٹار ٹائمز ایف آف ایکس کے اسٹار ٹائمز ڈیلٹا ایکس کے, where 2 pi is just a constant from the formula for the volume of a cylindrical shell, and xk star is the average radius of the cylindrical shell, f of xk star is the height of the cylindrical shell, and delta xk is the thickness of the cylindrical shell. So now we can say something about the whole solid. اب یہ ہمارے پاس ایک arbitrary s سب کے شیل کا اگر ہمارے پاس سب سالڈ کا ہمارے پاس آ گیا ہے والیوم approximating it by using a cylindrical shell, we can say the following about the volume of the whole solid. Volume of the whole solid will just be the sum V of S equals the sum from k equals 1 to n of 2 pi times xk star times f of xk star times delta xk, and now we can take the limit and get the exact volume of the solid S, just as we have done earlier in earlier lectures. Notice that we get V of S equals the following limit, and that is just equal to the integral from a to b of 2 pi times x times f of x times dx. تو جناب یہ ہو گیا آپ کا volume of that solid, اور آپ نے دیکھا کہ this is the analysis we did, and now we have basically come up with a formula for finding a volume of a solid using the process of cylindrical shells. یعنی جو ہم نے سلائسز لیے تھے پہلے اور اس میں ہمارے پاس واشرز اور ڈسکس آئے تھے پچھلے لیکچر میں، یہاں پہ وہ سلائسز جو ہیں وہ ایک طرح کے سلنڈریکل شیلز بنتے ہیں جن کو ہم نے استعمال کیے. تو ان کو اب ہم سمرائز کر لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کنکلوڈ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب آپ کے پاس والیوم ہے، فارمولا ہے والیوم کا یوزنگ سلنڈریکل شیلز. اس کو ایک طرح سے ڈیفینیشن کے طور پہ لکھ لیتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی بک میں بھی ہے. You can look at it yourselves. اچھا جی، تو اب ہم نے یہ فارمولا دیکھ لیا والیوم کا فار فائنڈنگ دا والیوم آف اے سالڈ یوزنگ سلنڈریکل شیلز. اب اس میں ایک تھوڑی سی اور بات چیت ہے جو کر لیتے ہیں، یعنی جو یہ ابھی کانسیپٹ دیکھا ہم نے فار فائنڈنگ سلنڈریکل فار والیوم آف اے سالڈ یوزنگ سلنڈریکل شیلز، اس کو تھوڑا سا جنرلائز کر لیتے ہیں اور اس سے کیلکولیشنز تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو ویو پوائنٹ ہے یعنی جو دیکھنے کا جو نقطۂ نظر ہے وہ تھوڑا اور کلیئر ہو جاتا ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو آج کا لاسٹ ٹاپک ہم نے بات کرنی ہے جس میں وہ ہم ایک طرح کی جنرلائزیشن کرتے ہیں اس پروسیس کی جو ابھی ہم نے دیکھا تھا، اور اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ ہے کیا یہ. آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے جی فائنڈنگ والیوم through the surface area of a surface created from a cylindrical shell. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سلنڈریکل شیل لیا، ٹھیک ہے جی، اور اگر اس کو آپ کہیں کہ جی سلنڈریکل شیل میں امیجن کریں ایک طرح کا گلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کنٹینر ہے، اس کی آبویسلی کچھ تھکنس ہوتی ہے. اگر اس تھکنس کو آپ بالکل زیرو کر دیں تو آپ کے پاس ایک طرح کا رائٹ سرکولر سلنڈر آ جاتا ہے. رائٹ سرکولر سلنڈر کیا ہوتا ہے؟ یا بیسکلی کہہ لیں کہ ایک سلنڈر آ جاتا ہے، اور سلنڈر وہ چیز ہوتی ہے جس کی تھکنس کوئی نہیں ہوتی. ریمبر ابھی ہم نے جو شروع میں بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ایک فلیٹ چیز لیں، یعنی جو اس کی جو کہنے کا مقصد یہ جو سلنڈر ہوتا ہے خالی اس کا جو ہول ہوتا ہے، اس کی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے اس کی تھکنس بالکل نہیں ہوتی، زیرو ہوتی ہے. سلنڈریکل شیل جو ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تھکنس ہوتی ہے. تو اب یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا ایک آربیٹری سلنڈریکل شیل دیکھا تھا ایس کے، اس کی ایک تھکنس تھی ڈیلٹا ایکس کے. اس کو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں. تو اس میں ریزلٹ یہ ہوگا جو سلنڈریکل شیل تھا آپ کے پاس اب وہ ایک خالی سلنڈر بن چکا ہے، یعنی اس کے اندر ایک انر ریڈیس اور آؤٹر ریڈیس نہیں ہے، صرف ایک ریڈیس ہے. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروسیس تھا فار فائنڈنگ والیوم یہ تھوڑا آسان ہو گیا. تو یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جی آپ سلینڈریکل شیل کو بالکل تھکنس کو پتلا کر کے زیرو کر دیں تو ایک ریزلٹنگ سلنڈر آئے گا خالی. اس کی تصویر بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس تصویر سے صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک سلینڈریکل شیل لیں اور اس کو پھر تھکنس کو زیرو کر دیں تو وہ بیسکلی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجن آر تھا اس میں کوئی انٹرول لینے کی بجائے x1 سے لے کے فار ایگزامپل x2 تک آپ صرف ایک پوائنٹ لے لیں x خالی جو ایک بیسکلی ایسا انٹرول ہے جس کی وڈتھ 0 ہے اور اس کو پھر آپ روٹیٹ کریں اراؤنڈ دا وائی ایکسس تو ایک سلنڈر آتا ہے آپ کے پاس جس کی ہول کی جو تھکنس ہے وہ 0 ہے, لہذا اٹس اے سلنڈر ناٹ اے سلنڈریکل شیل. اور اس سلنڈر کا سرفیس ایریا کیا ہوگا؟ سرفیس ایریا ہوگا بیسکلی آپ اس کی ہائٹ کو ملٹیپلائی کر دیں اس کے ریڈیس سے جو سینٹر سے آپ نے میجر کیا تو وہ ہے x. ہائٹ جو ہے وہ f آف x ہے چونکہ فنکشن پہ جا کے رکتی ہے f آف x پہ, اور اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 2 پائی سے تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا which will be the surface area of this cylinder. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سلنڈرز کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیلکولیشنز تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں یا سوچنے کا طریقہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہنے کے کہ جی آپ نے ایوریج ریڈیس معلوم کیا ہے اب آف اے سلنڈریکل شیل, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سلنڈر کا ریڈیس آپ نے معلوم کر لیا ہے اور اس کے ذریعے اس طرح سے سوچنے سے آپ کی تھوڑی سی کیلکولیشن آسان ہو جاتی ہیں یا پوائنٹ آف ویو آسان ہو جاتا ہے. یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو فارمولا بھی ہم نے دیکھا 2 پائی ایکس ایف آف ایکس اس سرفیس ایریا اس سلنڈر کے سرفیس ایریا کا, یہ وہی فارمولا ہے جو ہم نے انٹیگرل میں استعمال کیا ہے فار فائنڈنگ دی والیوم تھرو اے سلنڈریکل شیل. تو یہ جو ابھی تک ہم نے بات چیت کی ہے اس کو سمرائز اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں. دا والیوم by cylindrical shells is the integral of the surface area generated by an arbitrary section of the region R taken parallel to the R is revolved. تو یہ آپ کا بیسکلی کون سا آئیڈیا تھا جو ابھی تک جو آخری ٹاپک تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سلنڈریکل شیلز کو سرفیس ایریا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا جی, تو یہ ہو گئی آپ کی بات چیت آج کے لیکچر کی. ساری آخری ٹاپک تھا جو ابھی ہم نے بات کی جس کے بارے میں. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے بات کی ہے. بیسکلی بات وہی تھی سمپل سی. مین ٹاپک واز فائنڈنگ والیومز آف سالڈز آف ریولیوشن بیسکلی. اور اس لیکچر میں ہم نے ایک نیا ٹیکنیک دیکھی جو کہ ٹیکنیک تھی سلنڈریکل شیلز کی. تو جناب اس لیکچر کو اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہوم ورک پرابلمز آپ لوگ کرتے رہیے گا اور کوئی پرابلم ہو تو پلیز ای میل کیجیے گا اور کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی. تو اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.